अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में जहांगीर यूसुफ आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर, और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है नाज़रीन, दोनों तरफ से जो हमले हैं वो जारी है, और जो ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान के सरहदी 90% सरहदी इलाकों पर जो है कब्ज़ा कर लिया गया है, और दूसरी जानिब जो इंडिया है, जो भारत है, वो अपनी चालें चल रहा है। क्या इस वक्त जो करंट सिचुएशन है इससे खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे, पाकिस्तान के किरदार पर बात करेंगे, और जो ओवरऑल इस वक्त करंट सिचुएशन है अफगानिस्तान की, उस पर हम डिटेल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर जावेद खान जदून साहब। जावेद खान जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, करंट सिचुएशन पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस वक्त तालिबान की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी हावी दिखाई दे रहा है, मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं आप? अफ़गानिस्तान इस वक्त कंप्लीट किस्म के ट्रमाइल से गुजर रहा है। एक तरफ तालिबान है, उनका तकरीबन 200 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वो इस वक्त काबज़ हैं जी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अभी किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन अगर 350 ऑड उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से अगर 200 पे यानी 200 डिस्ट्रिक्ट्स पे उनका कंट्रोल मिलिटरी वो कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान की जो स्ट्रेटजिक अप्रोच है वो ये है कि वो ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड जो है उसको अपने रूल के अंदर बुलाना चाह रहे हैं। दूसरी उनकी टैक्टिक ये थी कि वो तीन तरफ से एक तरफ सेंट्रल एशिया के साथ जो उनका बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, और वहाँ पे ट्रूप्स ने बगैर किसी फ़ाइट के वो सेंट्रल एशिया की तरफ निकल गए जी। सेकेंडली हेरात के अंदर जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है उनका, वो भी उनको स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, और ट्रेड जो है बिटवीन अफ़गानिस्तान और ईरान उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि अब तालिबान को रेवेन्यूज़ चाहिए। अगर उन्होंने अपनी फ़ाइट को सस्टेन करना है तो आप जानते हैं कि उसके लिए जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, तो रेवेन्यू कलेक्शन की तीनों सोर्सेज, और तीसरा जो था वो हमारे चमन का जो बॉर्डर है स्पिन बुलदक के ऊपर, उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया, और वहाँ से अब वो रेवेन्यूज़ तीनों जगह से जो उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वहाँ से वो कर रहे हैं। एक तो ये उनका जो स्ट्रेटिजिक उनका जो प्लान था, ये इकनॉमिक और फाइनेंशियल जो सपोर्ट उनको दरकार थी वो गालबन उन्होंने अपने अंदाज से उसको अपने लिए दुरुस्त कर लिया। सेकेंडली, अब उनको देखना ये है कि अफ़गान आर्मी जो है उसके ऊपर $3 बिलियन अमेरिकन पर एनम उसको ऊपर स्पेंड करते रहे। वो बज़ाहिर तो एक प्रोफेशनल आर्मी पेपर्स के ऊपर नज़र आती है, और दूसरी बात यह है कि उनको इक्विपमेंट भी उन्होंने दिया, उनको जदीद तरीन उनको वेपन सिस्टम से भी उनको लेस किया। लेकिन जब हमने देखा कि अमेरिकन सपोर्ट ख़त्म हुई और अमेरिकन ने जब बग्राम एयर बेस को खाली किया, तो उन्होंने वेरी स्ट्रेंजली अपने जो उनके अफ़गान काउंटर पार्ट्स थे आर्मी के अंदर, उनको इसके बारे में इतला ना की उन्होंने, और वहाँ रात के अंधेरे में आखिरी प्लेन जब उनका टेक ऑफ हुआ तो उन्होंने बग्राम एयर बेस की, जिसका साइज़ एक सिटी के बराबर है, वहाँ पे उनका मुकम्मल सेटअप था जिसमें उनकी ईटरीज थी, खाने पीने की जगह थी, उनका एयर बेस था, जावेद खान जी, जावेद साहब, आपकी बात को सेकंड करते हुए कता कलामी के लिए माजरत, आपने बात की फाइनेंशियल सपोर्ट के बहुत बड़ा फंड जो है अमेरिका जो अफगानिस्तान की फोर्सेस है उनको देता है, साल साल दे रहा है और कई अरसे से दे रहा है। अब जब मुकम्मल तौर पर हमें फेल दिखाई दे रही है जो अफगान फोर्सेस है, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि कहीं भी किसी भी जंग के दौरान फाइनेंशियली सपोर्ट की निस्बत जज्बा ज़्यादा वहाँ पर अहमियत इख्तियार रखता है। देखें, जो मॉडर्न वॉरफेयर है जिसको कहा जाता है कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो तो होती है दो प्रोफेशनल आर्मीज़ के दरमियान में। अगर दो मुल्क जंग लड़ते हैं एक कॉमन बॉर्डर के ऊपर, तो उसको कहा जाता है ये एक रेगुलर आर्मीज़ की कन्वेंशनल वॉरफेयर है। दूसरी जो जंग होती है उसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। गुरिल्ला वॉरफेयर की अपनी टैक्टिक्स होती हैं, आपको सिंपैथेटिक पॉपुलेशन आपको दरकार होती है, क्योंकि दिन के वक्त आप उसी पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं, और रात के वक्त आप निकलते हैं अपने अपने ठिकानों से, और आपके जो टारगेट्स होते हैं उसमें मिलिट्री टारगेट्स भी हैं, उसमें इकनॉमिक टारगेट्स भी हैं, उसमें इंस्टॉलेशंस भी होती हैं। आप प्लान करते हैं, उनको
کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آپ اسی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں. تو افغانستان کی جو کانفلکٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئی کنونشنل وارفیئر نہیں ہے, یہ دو آرمیز کے درمیان میں جنگ نہیں ہے. ایک طرف ایک ریگولر آرمی ہے جس کی ٹریننگ ہوئی ہے بہت زبردست قسم کی, جن کے پاس ویپن سسٹمز بھی ہیں, لیکن ان کا مورائل جو ہے وہ غالباً اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ طالبان کا جو جگر ناٹ ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو ان کا جو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ان کا مورائل اس لیے ڈاؤن ہوا, اس کی سب سے بڑی وجہ مورائل نیچے جانے کی امریکنز کا جو سڈن ڈپارچر ہے افغانستان سے, وہ اس کی بنیاد بنا. کیونکہ افغانستان میں ان کو سپورٹ رہی ہمیشہ امریکن فائٹر پلینز کی, امریکن اسپیشل فورسز کی, امریکن ڈرونز کی اور امریکن ریگولر ٹروپس کی سپورٹ تھی. تو ان کی سپورٹ کے ساتھ ان کے آسرے پہ, ان کے سہارے پہ, ان پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے وہ جنگ طالبان کے ساتھ کر رہے تھے. لیکن جب امریکنز نے کٹ لوز اینڈ رن کی پالیسی اڈاپٹ کی اور افغانستان سے نکلے, تو اس کا مورائل جو ہے عام فورسز کے اوپر بھی پڑا, ان کی سول بیوروکریسی کے اوپر بھی پڑا, اور عام جو سٹیزنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد شاید ایک دفعہ پھر افغانستان ریورٹ کر جائے گا, جو ریٹروگریسو قسم کی ان کی پہلے گورنمنٹ رہی تھی. لیکن طالبان غالباً اس دفعہ 20 سال کی جنگ کے بعد کچھ تو سبق لے کے آئے. لیکن مورائل کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ کیوں ایسا ہوا کہ ایک ریگولر آرمی ایک طرف اور ایک جو گوریلا فائٹرز ہیں وہ ریگ ٹیگ آرمی ہے ان کی. تو بنیادی وجہ مورائل کی ہے, اور مورائل کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ امریکنز کا سڈنلی وہاں سے نکل جانا اور بغیر کسی سپورٹ کے ان کو چھوڑ جانا, تو ایک سینس آف بٹریل ہے افغانستان کے اندر, جس کی وجہ سے مورائل نیچے گیا. اچھا خان صاحب, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ود ان طالبان بھی بہت سے ایسے موجود ہیں غدار جو کہ دشمن کے سہولتکار کے طور پر دشمنوں کو سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے طالبان کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ لارج اسکیل کوئی اس طرح کی طالبان کے اندر ہم نے ڈیفیکشنز کوئی نوٹس نہیں کی. طالبان ایک بڑی کوہیزو فورس ہے اور وہ آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اور ان کا جو موٹیویشن کا لیول ہے وہ اس وقت کسی دوسرے کا نہیں ہے افغانستان کے اندر. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی وہاں پہ کوئی ڈیفیکشن ان کے پارٹ پہ ہوں گی. یہ جہاں پہ کانفلکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ پلانٹ کر دیے جاتے ہیں موومنٹس کے اندر, تو یہ ممکن ہے کہ طالبان کی جو موومنٹ ہے اس کے اندر جو افغان نیشنل سزائیں بھی دی گئی ہیں گزشتہ روز, افغانستان کی جو نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے لوگ وہاں پہ پلانٹڈ ہوں گے, اور وہ ڈیفینیٹلی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ان کی پلاننگ کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ ان کا کہاں پہ ہو سکتا ہے جس کو پریونٹ کر سکیں یا پری ایمپٹ کر سکیں. تو طالبان کا یہ کوئی ایشو نہیں ہے, نہ تو ان کے ہاں کوئی اس طرح کی میس ڈیفیکٹ, انہوں نے تو بڑی سیکریفائسز دی ہیں پچھلے 20 سالوں میں. تو جو ملیشیا جو ایک گوریلا فورس ہے وہ 20 سالوں تک اگر ایک سپر پاور نہیں بلکہ پوری نیٹو فورسز کا انہوں نے مقابلہ کیا, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ان کو کوئی پرابلم ہوگی. اگر پرابلم ہوگی ان کو تو ایک وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ان کا جو امیج ہے وہ اس طرح کا دنیا میں نہیں جانا چاہیے کہ وہ انٹالرنٹ لوگ ہیں, کیونکہ افغانستان میں بڑی چینجز بھی آ چکی ہیں جو بڑی پازیٹیو چینجز ہیں, جہاں پہ ہم امریکن پریزنس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے بگاڑ پیدا ہوئے. تو وہاں پہ خواتین کی جو اپلفٹ ہے وہ ہوئی, جو گرلز ایجوکیشن اس کے اوپر فوکس کیا گیا, کتنے ماڈرن انفراسٹرکچر بنے, روڈز بنے, گورنمنٹ کی بلڈنگز بنی. تو افغانستان ڈیفینیٹلی از اے ڈفرینٹ کنٹری. آج سے 20 سال پہلے وہاں پہ ٹوٹل ریونز تھے, کیونکہ انٹرنیسائن وارفیئر جو تھی, یعنی آپس کی اندر کی جو ان کی جنگ تھی جو مجاہدین نے لڑی, جس میں انہوں نے تقریباً کیپٹل کابل کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا. تو ریکنسٹرکشن بھی ہوئی, یہ ایک پازیٹیو چیز بھی نظر آتی ہے امریکن پریزنس کی وجہ سے. تو اب اس بدلتی صورتحال میں طالبان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ گلوبلائز ولیج میں رہتے ہوئے اگر آپ کی پالیسیز ٹوٹلی ان کنٹراسٹ ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے, تو آپ کی سروائیول جو ہے اکنامیکلی اسپیکنگ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو امریکنز یہ چاہیں گے کہ طالبان ایک ایسا پوسچرنگ دیں, اگر وہ کل کو یا کسی سٹیج پہ کیپٹل کابل پہ قبضہ کرتے ہیں تو اس قبضے کے بعد پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولہ ان کو دینا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ جو پاپولیشن کا جو ڈیموگرافک جو ڈویژن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن کہ ایک طرف پرشین سپیکنگ لوگ بھی ہیں, سینٹرل ایشیا کے جیسے رشید دوستم صاحب ہیں, اسی طرح ہرات میں کمانڈر اسماعیل ہیں, اور اب جیسے عبداللہ کی میں نے بات کی وہ نارتھ میں جو پرشین سپیکنگ پاپولیشن ہے, اور
اور جو ساؤتھ میں اباؤٹ 50% پختون پاپولیشن ہے اس کو تو طالبان ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جو باقی ان کی کنٹری کی ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس کو ان کو ساتھ ملانا پڑے گا اگر انہوں نے کامیابی کے ساتھ کابل پہ قبضے کے بعد گورنمنٹ کرنی ہے۔ جاوید خان جدون صاحب، آپ نے بات کی جنرل عبدالرشید دوستم صاحب کی، جو کہ 2 مہینے کے بعد وہاں پر ان کا علاج جاری تھا، ترکی میں اب واپسی ہوئی ہے، گزشتہ روز ان کا بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اسٹریٹجی ہے، کسی قسم کی چینج دیکھ رہے ہیں ان کے آنے کے بعد؟ آپ دیکھیں، جو عبدالرشید دوستم صاحب کا رول تھا آج سے 20 سال پہلے جب طالبان کو اقتدار سے نکالا گیا امریکن ملٹری انٹرونشن کے بعد، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی اٹراسٹیز کمٹ کی۔ عبدالرشید دوستم کے جو ملیشیا تھا جوزجان پروونس کے اندر شبرگن میں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ طالبان جو پریزنرز تھے ان کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کنٹینرز میں بند کر کے تو ان کو مار دیا تھا۔ تو یہ ان کی ہسٹری اینیموسٹی کی بہت پیچھے جاتی ہے۔ عبدالرشید دوستم آج سے 20 سال والے پہلے عبدالرشید دوستم نہیں ہے۔ آپ اس کو ان کو انفلیٹ کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ ان کے آنے کے بعد شاید افغانستان کا جو توازن ہے، بیلنس آف پاور ہے، وہ چینج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت طالبان ناک کر رہے ہیں ان کا بیسیکلی جو ہوم ہے، یعنی جوزجان پروونس کے اندر جو شبرگن، وہاں پہ ان کو اس وقت خطرہ ہے کہ طالبان ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے 20 سال پہلے کی جنگ میں جب طالبان انٹرنل وارفیئر پہ تھے تو ایون ہرات میں اسماعیل خان بڑی فارمیڈیبل ملٹری فورس کے طور پہ امرج ہوئے تھے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ ہرات جو ہے وہ ان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ تو وہ بات ملیٹریلی اسپیکنگ ابھی اسماعیل خان کے ملیشیا میں بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عبدالرشید دوستم کوئی بہت بڑی ملٹری تھریٹ جو ہے وہ طالبان کے لیے ثابت ہوں گے۔ خان جدون صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں، اس وقت طالبان کی افغانستان کے اندر کافی گرپ مضبوط ہوتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی کامیابیاں ان کو مل رہی ہیں۔ مستقبل قریب میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو افغان فورسز ہیں وہ ہینڈز اپ کر سکتی ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتی ہیں، یا پھر وہ بھی فائٹ ٹل دا اینڈ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، یہ اس طرح تو ممکن نہیں نظر آتا کہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں لارج سکیل سرنڈر آپ دیکھیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ وہاں کی ڈیموگرافک کمپوزیشن جو ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے۔ ایک طرف پختون پاپولیشن ہے، اور اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے کابل کے اندر وہ موسٹلی جو ہے وہ ناردرن افغانستان کا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس وقت بیٹھے۔ عبداللہ اور اس کے جو بیسیکلی پریزیڈنٹ غنی کا اتنا کلاؤٹ نہیں ہے جتنا عبداللہ کا ہے، کیونکہ جو ملٹری مسل ہے بنیادی طور پہ وہ عبداللہ کی جو فیکشن ہے یہ انہی کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر آپ کبھی کابل گئے ہوں تو جب آپ ان کے سیکیورٹی فورسز کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی دے آر ڈرون فرام دی ناردرن پارٹ آف افغانستان، جو کہ مینلی پرشین اسپیکنگ لوگ ہیں۔ تو یہ ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے، ان کی بھی سروائیول کی جنگ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیفیکشنز ہوں گی تو یس ہوں گی۔ کیا اتنی ڈیفیکشنز ہوں گی کہ کابل جو ہے وہ ان کو پلیٹر پہ رکھ کے دے دیا جائے گا؟ تو ایسا شاید نیئر فیوچر میں تو ممکن نہیں ہے۔ آگے جا کے اگر وہ قبضہ کرتے ہیں، میرا خیال طالبان بھی یہ چاہیں گے کہ کابل کے اوپر وہ ملیٹریلی اسالٹ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک طرح کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین طالبان اور امریکنز کے اور نیٹو کے درمیان میں کہ آپ بائی فورس یا وائلنٹ انداز سے کیپٹل کابل پہ قبضہ آپ نہ کریں، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا یہ ذہن میں کہ امریکنز کے ایئر بیسز چاروں طرف ہیں، تو امریکن اپنی ملٹری مائٹ کو یوز کریں گے، وہ بالکل بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کے $3 ٹریلین انہوں نے اسپینڈ کیے ہیں۔ یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے وہاں سے وڈرال کرنا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ پالیسی تھی کہ یہ ایک ایسی وار ہے جس کو ہم جیت نہیں سکتے۔ تو $3 ٹریلین جس میں سے $1 ٹریلین تو ان کی ملٹری ایفرٹس پہ لگے، جہاں پہ افغان فورسز کو بھی انہوں نے فائنینس کیا، آرم کیا، ٹرین کیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو ان کا ایکوپمنٹ، ان کی جو شپمنٹس ہوتی تھی، ان کے جو ٹروپس کو مینٹیننس ہوتی تھی، اس کو ملا کے تو وہ $1 ٹریلین صرف وار ایفرٹ پہ لگے۔ تو اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ امریکہ یہ جانتا ہے کہ مکمل طور پہ ان کی جو ایبسنس ہوگی وہاں سے وہ فائدہ دے گی چائنا اور رشیا کو۔
کیونکہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا کے اوپر فال آؤٹ افیکٹ آتا ہے، جو بھی کانفلکٹ ہوگا افغانستان کے اندر، تو وہاں سے جو ریفیوجیز ہیں وہ بھی پاکستان کو اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ کیا آپ ان کو اندر آنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جبکہ 3 ملین تو آپ کے پاس پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کمپلیٹ واک اوور دے دے رشیا اور چائنا کو وہاں پہ، کہ اس کو اپنا انفلوئنس جو ان کا وہ افغانستان کے اوپر اتنا کمپلیٹ ہو جائے کہ کل کو امریکنز کو سینٹرل ایشیا کی طرف اور اس پورے ریجن میں ایون ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا جاوید صاحب، آپ نے امریکہ کی بات کی، $3 ٹریلین کی آپ نے بات کی، لیکن دوسری طرف اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت نے بھی بہت بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ افغانستان میں کی ہے۔ اب جب انخلا ہوا ہے امریکن ٹروپس کا، فورسز کا افغانستان سے، کتنا بڑا نقصان بھارت کو ہوا ہے، اور اب بھارت کیا کرے گا اپنے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے؟ کیا وہ اپنی اسٹریٹجی میں چینجز لے کر آئے گا؟ انڈیا کے لیے تو دیکھیں بڑا مشکل ہے وہاں پہ سسٹین کرنا، کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی کنٹیگوٹی نہیں ہے، ان کا بارڈر کامن نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، تو یہ بڑا ان نیچرل الائنس تھا پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ۔ اگر کوئی نیچرل افینٹی بنتی ہے، جیوگرافک بنتی ہے، تو وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی ہے، پاکستان کی ہے یا ایران کی ہے۔ جی، تو انڈیا کے لیے تو مشکلات تو پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہوں گی، اب مشکلات تو بڑھ جائیں گی ان کے لیے، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ موسٹلی ساؤتھ کے اندر، تو وہ انہوں نے ان کے جو کاؤنسلرس وغیرہ تھے تو انڈین نے ان کو ویکیٹ کر دیا ہوا ہے، ان کی ایمبیسی کی اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ پاسبل ہے کہ کسی سٹیج پہ مکمل ان کی ایویکویشن بھی ہو جائیں۔ تو انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی وہ تو مجھے ڈاؤن دا ڈرین جاتی نظر آتی ہے، اس لیے کہ انڈینز نے جو فیوچرسٹیکلی اسپیکنگ یہ کنٹمپلیٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ کسی سٹیج پہ اتنا اچانک امریکنز وہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کی بھی جو پریزنس ہے وہ امریکن سپورٹ کے بغیر وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ اب ایون ٹرکش ایک مسلم کنٹری ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو کابل کا جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر وہ سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتا رہے، لیکن طالبان نے ان کو بھی وارن کیا ہے کہ آپ کو ایز پارٹ آف نیٹو آپ کو افغانستان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اگر وہ یہ ایک ٹرکش مسلم برادرلی کنٹری کی پریزنس بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو انڈیا کی پریزنس تو کسی صورت میں وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ انڈیا نے مکمل ساتھ دیا ان کے جو اینیمیز تھے جو طالبان کے اس کانفلکٹ میں، ان کو ملیٹریلی بھی اور فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ دیتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تو جگہ باقی نہیں ہے افغانستان میں اب، اور غالباً یہ انڈینز انڈرسٹینڈ بھی کر چکے ہیں کہ ان کا میڈیا، ان کے انٹلیکچوئلز اور ان کے جو اینالسٹ ہیں وہ انڈین گورنمنٹ کو اس بات پہ بہت سخت ان کو کرٹیسزم کا شکار بھی بنا رہے ہیں کہ انڈین جو پالیسیز تھیں وہ بڑی مایوپک تھیں، انہوں نے فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کی جو انویسٹمنٹ وہاں پہ انہوں نے کی ہے وہ کسی طرح بھی ان کے لیے گڈ ول طالبان کے اندر یا جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس میں اندر وہ کسی طرح کا بھی اثر کوئی رکھتی ہے یا اس میں کوئی انفلوئنس ہوگا انڈینس کا۔ اچھا جاوید خان جدون صاحب، اگر ہم طالبان کی بات کرتے ہیں تو طالبان ماضی میں بھی افغانستان پر حکومت کر چکے ہیں، اب 2021 ہے اور ماضی کی نسبت کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کوئی چینجز آئی ہیں، یا اب اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو ایک ماڈرن طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں بات تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں یہ کہ طالبان کو اب اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس گلوبل ولیج میں جب آپ ایک گلوبل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ آئسولیشن میں تو کوئی ملک نہیں رہ سکتا۔ نارتھ کوریا کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، اگر وہ آئسولیشن میں رہ سکتا ہوا تو آج ان کی حالت جو اکنامکلی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا کے ساتھ بزنس بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی رکھنی ہے، تو آپ کو اپنا امیج کا بہت خیال کرنا پڑے گا۔ وہ امیج یہ ہے کہ ایک تو جیسے جو انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین طالبان اور امریکن جو پالیسی میکرز تھے کہ آپ یہاں پہ کسی کو اسپیس نہیں دیں گے جو افغان ٹیریٹری کو استعمال کرے کسی بھی تھرڈ کنٹری کے خلاف، اور امریکنز صرف ان سے یہ چاہتے ہیں کہ آئسس اس کا جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو کم کیا جائے، اور دوسرا القاعدہ کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ دوبارہ سے ری ایمرج نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے سوائل سے امریکہ کو کوئی خطرہ فیوچر میں نہ ہو، تو اس کو تو وہ مکمل انشور کریں گے۔ ان کے پاس نیسیسری ملٹری انسٹرومنٹس بھی ہیں، وہ گلف کے ریجن میں ان کے ایئر بیسز بھی ہیں اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے فیور میں جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے طالبان اس دفعہ ڈفرینٹ انداز سے گورنمنٹ اپنی جو رول ان کا ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ایک ریفارمڈ ہوگا۔ تو امید تو ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اصل میں تو ٹیسٹ اس وقت آئے گا جب وہ
कैपिटल काबुल में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे जी। उसके बाद की उनकी पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करेंगी। अच्छा जावेद खान जदून साहब, इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो काफ़ी क्रूशियल किरदार रहा है पाकिस्तान का, पॉजिटिव किरदार रहा है। क्या लगता है आपको, क्या दुनिया को अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद मिस यूज़ कर रहा है अफगान तालिबान को, ये ख़त्म हो गया है ये बयानिया? तो एक ऐसा बयानिया था जो एंटी पाकिस्तान बयानिया, चाहे वो मुल्क के अंदर कोई अगर इसको प्रोपेगेट करता है या मुल्क से बाहर करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया जो कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी वजह से। पिछले 20 सालों में आप देख लें कि तालिबान जो पाकिस्तानी बेस तालिबान थे जिसको TTP कहा जाता है, उनकी कार्रवाइयों की वजह से, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे थे अपनी सेंचुरीज से जो अफ़गानिस्तान के अंदर थी, और उनको पनाह देने वाले लोग कौन थे? उनको पनाह देने वाले मोस्टली जो थे वो इंडियन और अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जी। उन्होंने उनको सेंचुरीज दी, उनको फाइनेंसेस दिए, उनको ट्रेनिंग दी और फिर उसके बाद उनको टारगेट्स दिए। और हमने देखा कि इवन जो हमारा जो सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, जो जब पेशावर का जो पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ और जिस तरह बच्चों को वहाँ पे मैसेकर किया गया, तो वो जो अटैकर्स थे वो मुस्तकिल अपने हैंडलर्स के साथ इन कम्युनिकेशन थे और उसमें जो इंडियन फुटप्रिंट्स थे वो बड़े वाज़ेह थे। और पाकिस्तान ये जानता था कि बुनियादी तौर पे इस सारे काम के पीछे, इनकी स्ट्रेटजी के पीछे, प्लानिंग के पीछे और एग्जीक्यूशन के पीछे अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट थी। तो पाकिस्तान ने तो बहुत सफ़र किया। पाकिस्तान ने 70,000 से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दिए इन टर्म्स ऑफ जो हमारे लोगों ने शहादत पेश की, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, जिसमें सिविलियंस भी हैं, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं और कॉमन आदमी भी उसमें शामिल था और उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। उसमें रिलीजियस प्लेसेस को भी टारगेट किए गए, मसाजिद पे हमने देखा उस वक्त हमले हुए। तो पाकिस्तान ने सारी सेक्रीफाइसेस देने के बाद यहाँ पे जो एक एक्सट्रीमिस्ट जो एक टाइट थी उसको उन्होंने उसको ख़त्म किया। तो ये मामूली किस्म का नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को। फिर जो आप फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में कैलकुलेट करें तो वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई भी अगर ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो तालिबान को हैंडल करता है या तालिबान के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बनती है, तो उसके ऊपर तालिबान कभी भी किसी के असर में नहीं रहे। तालिबान बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट एक मलेशिया फोर्स है। वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर है और उसी के तहत उन्होंने इनसाइड अफ़गानिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि एक वक्त में 1,50,000 या 45,000 जो नेटो ट्रूप्स थे, उनके होते हुए भी उन्होंने अपने अटैक्स जो थे जो फॉरेन ट्रूप्स थे उनके ऊपर जारी रखे। तो क्या वो पाकिस्तान की हेल्प से कर रहे थे? ये देखिए, ये अमेरिका की तरफ से या नेटो कंट्रीज़ की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट किया गया, तो उसके बुनियादी मकासद ये थे जो आज हमने देख लिया कि उनकी नाकामी जो थी अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका जो डेब्री था, उसका डेब्री पाकिस्तान के ऊपर डालने की और अपनी नाकामी को पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसको छुपाने की कोशिश की। तो सब जानते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिकन वहाँ से भागेंगे। अमेरिका का यहाँ से भागना जो उनका साउथ ईस्ट एशिया में साइगोन से उनका विड्रॉल हुआ, जिस तरह कट लूज एंड रन किया, कंबोडिया से उन्होंने किया, तो इतनी ज़्यादा रिजेंबलेंस है, यूँ लगता है कि ये एक रीप्ले हो रहा है। तो अमेरिकन माजी में भी यही करते आए हैं, जहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों पे उनको शामिल किया, उसके बाद उनको अबैंडन किया, चले गए और वो विक्टिम बने। जो जब बेसिकली आप देखें तो जो खमर रूज थे कंबोडिया के अंदर, तो जब उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन होता रहा तो वो बेसिकली नॉमपेन को छोड़ के भाग गए और खमर रूज ने उसके कैपिटल पे कब्ज़ा किया और 3 से 4 मिलियन जो बुनियादी तौर पे उन्होंने लोगों को मैसेकर किया वहाँ पे, और वो किससे ज़िम्मे लगती है बात। इसी तरह साइगोन में जो साउथ वियतनामीज़ थे उनको अबैंडन किया, चले गए। आज सेम जो गिला है वो अफ़गानों को भी उनसे है, वो अफ़गान जो कि उनका साथ देते रहे बड़ी मुश्किल के साथ। तो वो उन इंटरप्रेटर्स को जिन्होंने अफ़गान जो US ट्रूप्स के साथ काम कर रहे थे उनको वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उनके साथ कमिटमेंट थी कि अगर ऐसा वक्त आएगा तो हम आपको यहाँ से इवैक्यूएट करेंगे और अमेरिका में आपको पनाह देंगे। अब वो वहाँ पे प्रेशर के बाद कुछ लोगों को शायद वहाँ पे अकोमोडेट करने पे तैयार हुए। तो ये इल्ज़ाम तराशी बुनियादी तौर पे उनकी अपनी वीकनेस है अफ़गानिस्तान में, जो उनकी नाकामी है उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए और किसी और मुल्क को स्केप कोट बनाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अब कम से कम उनके विड्रॉल के बाद उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी बची है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान जदून साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू से आज के लिए इतना ही। इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।